بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابہ مبارک التابعی يقرر امر المتبوع في النسبة على الشمول. چلو جی بسم اللہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ توابع کی بات چل رہی ہے. کتنے آگئے؟ تابع نعت ایک، تابع معطوف بالحرف دو. اب تیسرا تابع شروع ہے تابع تاکید. تابع مصدر ہے، مراد اسم فاعل ہے. تابع مؤکد تو ما قبل بنے گا مؤکد. تابع معطوف بحرف ما قبل بنے گا معطوف علیہ. تابع نعت ما قبل بنے گا منعوت. تابع صفت ما قبل موصوف. سمجھائی جی؟ تو ذکر مصدر کا ہے، مراد اسم فاعل ہے مؤکد. تابع تاکید یعنی تابع مؤکد. ایسا تابع ہوتا ہے جو پکا کرتا ہے مطبوع کے حال کو، مطبوع کی شان کو، دو میں سے ایک میں، یا نسبت میں یا شمول میں. تابع تاکید ایسا تابع ہوتا ہے جو پکا کرتا ہے مطبوع کے حال کو، مطبوع کی شان کو. کس چیز میں؟ نسبت میں یا شمول میں. یہ او شک کے لیے نہیں ہے، یہ او تنویع کے لیے. تنویع نوع ینوع، تنویع بمانا قسمیں بنانا، دو قسمیں ہوتے ہیں. ارشاد توابع کی بات چل رہی ہے. تیسرا تابع ہے تابع تاکید. تابع تاکید ایسا تابع ہوتا ہے جو پکا کرتا ہے مطبوع کے حال کو، نسبت میں یا شمول میں. تابع یہ شامل ہے سارے توابع کو. یہ جنس ہے، یہ معرف کون ہے؟ التاکید. معرف کی تو شروع ہے تابعن سے. بس جب کہا یقرر امر المتبوع کہ مطبوع کی شان کو وہ پکا کرتا ہے، تو یہاں سے عطف بالحرف اور بدل نکل گئے، کیونکہ وہ دونوں مطبوع کی شان کو پکا نہیں کرتے. جب کہا کہ پکا کرتا ہے نسبت میں، تو اس سے تابع نعت اور عطف بیان نکل گئے، کیونکہ وہ مطبوع کو پکا تو کرتے ہیں لیکن ذاتی طور پر کرتے ہیں، نسبتوں میں نہیں کرتے. سنی جی گل؟ ایشا بس. اچھا جی، یہ آگے دو صورتیں بنائی ہیں کہ پکا کرے گا وہ مطبوع کے معاملے کو نسبت میں یا شمول میں. سنیں؟ تو نسبت کا مطلب ہے کہ مطبوع کی طرف جس شے کی نسبت ہے، یا مطبوع کی جس طرف نسبت ہے. مطبوع کی طرف جس شے کی نسبت ہے یا مطبوع کی جس طرف نسبت ہے، دو میں آؤں گے. اس بات کو پکا کرتا ہے بھی ایو نسبت مراد ہے، تھے مجاز وغیرہ کوئی نہیں. ایک گل بھائی پکی ہے، ایک گل پکی ہے. سنیں؟ اور شمول کا مطلب ہے کہ مطبوع جن کو شامل ہے. مطبوع مثلا جمع ہے، شامل ہے. احتمال ہے شاید بعض اکثر کو شامل ہو، بعض کو شامل نہ ہو، تو سارا کہہ دیا ہے.
تو ताकीद ने आकर बताना है कि नहीं मेरा मतबू सब को शामिल है, मेरा मतबू सबको शामिल है। सब को शामिल है। वह तकरीर दे तो ना जी की नामीर वाली कि मेरा मतबू सब को शामिल है, कोई भी इससे खारिज नहीं। क्या क्या निस्बत में अमर को पक्का करने का मतलब ये है अमर को पक्का कि करने का मतबू मतलब ये की है, तरफ जिसकी निस्बत है मतबू की तरफ जिसकी निस्बत है या मतबू की जिसकी तरफ निस्बत है, निस्बत है, ये पक्की है, ये बात पक्की है। शमूल शमूल का मतलब यह है कि मतबू जितने अफराद को शामिल है उसमें शायद भी अक्सर को शामिल है, बाज़ को नहीं, ये इत्माल है। तो ताकीद लाएंगे, ये एहतमाल ख़त्म हो जाएगा कि जिनको शामिल है यकीनन सब को शामिल है, यकीनन सबको शामिल है। सब को शामिल है। सुने जी और वे खुद रो जब कहा विशमूल जी तो इसमें दाखिल हो गए कुल ते अजमा ते नफ्स ते ऐन ते अबता ते पूरा टब्बर जड़ा किसी ज़माने जान दे सो। जानिल कौम कुल्लोहुम, जानिल कौम जो है अल कौम शामिल है सारी कौम को, लेकिन हो सकता है भाई अक्सर आ गए हों तो ले अक्सर हुक्मुल कुल। लेकिन आगे कहा कि कुल्लोहुम अब माने एक भी पीछे नहीं बचा। सुने पस कुल्लोहुम ने अगरचे मतबू के मामले को निस्बत में तो पक्का नहीं किया, लेकिन पक्का किया शमूल में। किस में? शमूल में के ओ सारे जने ना आए, एक भी पीछे नहीं रहा। चलो जी ताकीद ताबे है ऐसा ताबे जो पक्का करता है मतबू के हाल को शान को। जड़ा आखो निस्बत में या शमूल में। शाबाश शाबाश शाबाश। ताबे है ऐसा ताबे जो पक्का करता है मतबू के हाल को निस्बत में या शुमूल में। ताकीद ताबे है ऐसा ताबे जो पक्का करता है मतबू की शान को निस्बत में या शुमूल में। चलो बगे वाह वाह। हुआ लफ्ज़ी व मानवी। तवज्जो जी, तारीफ से फारिग होकर ताबे ताकीद की तकसीम करते हैं। ताबे ताकीद दो किस्म है, लफ्ज़ी और मानवी। क्या है जी? तारीफ से फारिग होकर करते हैं कि ताबे ताकीद की दो किस्में ताबे ताकीद की दो किस्में, ताबे ताकीद लफ्ज़ी और ताबे ताकीद मानवी। समझाई जी? तो ताकीद दो किस्म है, ताकीद लफ्ज़ी और ताकीद मानवी। और वो कौन ताकीद लफ्ज़ी है और मानवी है जी। और वो लफ्ज़ी है और मानवी है। और वो लफ्ज़ी है और मानवी है। फल्लफ्ज़ियो तकरीर लफ्ज़िल अव्वली नहवो जानी ज़ैदुन ज़ैदुन। बस ताकीद लफ्ज़ी वो ताकीद होती है कि जिसकी ताकीद करनी है उसको दोहरा दिया जाए। ताकीद लफ्ज़ी वो ताकीद होती है जिसकी ताकीद करनी है उसी का तकरार कर दिया जाए जी। ताकीद लफ्ज़ी वो ताकीद होती है जिसकी ताकीद करनी है उसको दोहरा दिया जाए। ये निस्बत वाली शय इत्थे निस्बती सुनी। फिर आख ताकीद लफ्ज़ी वो ताकीद होती है जिसकी ताकीद करनी है उसको दोहरा दिया, यानी लफ्ज़ अव्वल का तकरार करना। अव्वल से मुराद बिल्कुल अव्वल नहीं, अव्वल से मुराद जिसकी ताकीद करनी है वो बन गया अव्वल बनिस्बत ताकीद के। तो जिस लफ्ज़ की ताकीद करनी है उसी का तकरार कर दें तो पहला बन जाएगा मुअक्कद, दूसरा बन जाएगा मुअक्किद जिसको उर्फ में ताकीद कहते हैं। फिर आखना ताबे ताकीद लफ्ज़ी
لفظ اول کا تکرار ہوتا ہے، کرنا تکرار ہوتا ہے، یعنی جس کی تاکید کرنی تاکید کرنی ہے اسی کا تکرار کر دیں تو پہلا بن جائے گا بن جائے گا مؤکد اور دوسرا مؤکد۔ مؤکد۔ مثلا جاءنی زید، میرے پاس زید آیا، تو اب ہے تو حقیقی معنی تو یہ ہے کہ جس کا نام ہے وہی آیا ہے، لیکن احتمال ہے کہ بزید کا نام لیا آیا کوئی اور ہو، مخاطب نے یہ سمجھا بے نا زید لیانے تے آیا کوئی اے وہم ہے، تو اس نے اس وہم کا ازالہ کیا زیدن زیدن، معنی کیا اب اور زید آیا یہ کہ زید یا ہاں پنجاب زید آئے یا تنہیں شک پہ رہتے نے جی، اے گل ہے جی۔ جی کیا کہ جی جیسے جانی زید یہ بولا نا جب جی بولا تو وہم ہو سکتا ہے بھئی آیا کوئی اور ہو، ویسے تو حقیقی معنی تو یہی ہے نا بھئی جس کا نام لے رہا وہی آیا ہے، ہاں لیکن اس وہم پڑ گیا کہ زید نہیں آیا بلکہ کوئی اور مخاطب نے وہم کیا ایویں ٹھوکنا نہ وہ اتنے وہم شام کو نہیں فرضی مثالاں ہوندیاں اصل تو جتنے قرآن پاک حدیث پاک ذکر ہے وہ گلاں نے جی، تو اس نے تکرار کر کے نا اس وہم کا ازالہ کر دیا۔ اب دیکھ ادھر کہ وہ نسبت میں وہ پکا کرے نسبت میں، یہ دوسرے زید نے پہلے زید کو پکا کیا ہے نسبت میں کہ زید کی طرف مطبوع کی طرف جس کی نسبت ہے وہ پکی بات ہے بھی زید ہی آیا ہے کوئی اور نہیں آیا، سنے ہی کیا کیا جی دوسرے زید نے پہلے زید کی نسبت میں کیا کر دیے تقریر پکا کر دیا ہے، کر دیا ہے کس طرح کہ بے زید کی طرف مطبوع کی طرف جس کی نسبت ہے کس کی جا کی، تو اس میں پکا کر دیں کہ بھی جو آیا ہے وہ زید ہی ہے کوئی اور نہیں ہے، سنیں اسی طرح اچھا دوجیا مثال پھر آشیت ہم درست کردہ جی پس تاکید لفظی تاکید لفظی تکرار کرنا لفظ اول کا، تکرار کرنا لفظ اول کا، یعنی پس تقریر لفظی تقریر لفظ اول یا تاکید لفظی وہ ہے جس کے سبب لفظ اول کا تکرار ہو، جڑی تعریف کرو دو میں ٹھیک نے، جیسے جانی زیدن زیدن، جیسے جانی زیدن زیدن، شاباش جی، تاکید لفظی لفظ اول کا تکرار کرنا جیسے جانی زیدن زیدن، پس تاکید لفظی لفظ اول کا تکرار کرنا جیسے جانی زیدن زیدن، اگین ویجری فی الالفاظ کلیہا، تاکید لفظی سارے الفاظ میں جاری ہو جاتی ہے، کیا کیا تاکید لفظی سارے الفاظ میں جاری ہو جاتی ہے، پھر آخر تاکید لفظی سارے الفاظ میں جاری ہو، اور ساریاں تو کی مراد ہے یعنی اسماء میں افعال میں حروف میں جملوں میں مرکبات تقییدیہ غیر تقییدیہ جس کی بھی تاکید کرنی ہو اسی کا تکرار کر دیں یہ تاکید لفظی بن جائے گی، کیا کیا جی تاکید لفظی تاکید لفظی یہ سارے الفاظ میں جاری ہوتی ہے یعنی اسماء میں بھی افعال میں بھی اور حروف میں بھی اور جملوں میں بھی اور مرکبات تقییدیہ میں بھی ان کے غیر سب کے اندر یہ کیا ہوتی ہے جاری ہوتی ہے، او اشیاء ویخون اسم میں جاری ہو جان زیدن زیدن یہ اسم کی تاکید، فعل کی تاکید زارا با زیدن، اب یہاں دیکھ کہ زارا با زیدن کہا نا بے زید نے مارا تو مخاطب نے سمجھا بے مارنے جو گا کتھوں طبقہ شبکہ کو ماریا ہونا اس وقت ٹور بناندہ پہ تو متکلم کیا زارا با زیدن، تو دوسرے زارابا نے تاکید کی ہے پہلے زارابا کی اس چیز میں کہ اس کی نسبت ہے جس کی طرف یہ بات پکی ہے، زارابا کی جو نسبت ہے نا زید کی طرف یہی مراد ہے، دبکہ شبکہ مراد نہیں ہے، سمجھیو
پہلی جانی زیدن میں زید نے تاکید کی ہے پہلے زید کی اس چیز میں کہ زید کی طرف جا کی جو نسبت ہے یہ پکی بات ہے. دوسرے زارابا نے تاکید کی ہے کہ پہلے زارابا کی جو نسبت ہے زید کی طرف اے زارابا کی نسبت پکی بات ہے. سمجھ آئی آپ؟ اچھا جی حرف کے اندر تاکید انا زیدن قائم انا زیدن قائم متکلم نے سمجھا کہ ایویں نال تاکید لا دیتی سو جی ایڈی کو پکی گل نہیں بے زید کھلوتا ہوئے تو ایویں لا دیتی سو. دوبارہ انا لا کر بتایا کہ یہ جو میں نے تاکید کی ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ جو میں نے تاکید کی ٹھیک ہے بے ایڈی پکی گل نہیں سی ایویں قسمہ چاہتا پھردا سی تے نال ہور قسم چاہ کے دسیا بھی یہ گل کی ہے پکی ہے بے تاکید جڑی کیتی ہے نا ایویں تاکید ٹھیک کیتی ہے او پلا ہو جے انا زیدن قائم یہ مفرد کی مثالیں ہیں کس کی مفرد کی مثال ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا اور مرکبات میں سے ایک مثال جانی زیدن کی میرے پاس زید آیا تو مخاطب نے سمجھا کوئی اور آیا ہوگا یا جا نہیں ہوگا کوئی اور کام ہوگا تو اس نے تکرار کیا جانی زیدن جانی زید زید آیا یا زید آیا اے گل جی تو یہ جملے کی تاکید ہے کس کی جملے کی تاکید ہے جی. اور جاری ہوتی ہے تاکید لفظی جاری ہوتی ہے تاکید لفظی سارے الفاظ میں اور جاری ہوتی ہے تاکید لفظی سارے الفاظ میں اے فل الفاظ کل ہا میں کل ہا کیڑی تاکید ہے تاکید واہ بھائی بندہ چنگا پڑا سیاح کیڑی جی لفظی ٹھوکو ساجے ہاں جی شکر ہے ٹھوک گیا تو ہاں جی ول اگے جی بس تاکید مانوی مخصوص الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے تاکید کیا جی تاکید مانوی مخصوص الفاظ کے ساتھ محصور معدود محدود جی ان کے ساتھ ہوتی ہے کون تاکید مانوی اور تاکید مانوی الفاظ محصورہ کے ساتھ ہوتی ہے وہ گنے چنے الفاظ ہیں جی تاکید مانوی الفاظ محصورہ کے ساتھ ہوتی ہے اور تاکید مانوی الفاظ محصورہ کے ساتھ ہوتی ہے جی وَهِيَ نَفْسُهُ وَعَيْنُهُ وَكِلَاهُمَا وَكُلُّهُ وَأَجْمَعُ وَأَقْطَعُ وَأَبْدَعُ وَأَبْصَعُ وہ ہیں 1 2 3 تے کلتا 4 تے 5 تے 6 تے 7 تے 8 تے 9 جی تے جے او کلا کلتا ایک گنیے تے پھر 8 تو مشہور ہے کہ بھی تاکید لفظی 8 تاکید مانوی 8 لفظوں کے ساتھ ہوتی ہے کلا کلتا وکھرے کریے تو کنے ہو گئے 9 ہو گئے سنیو گل تو وہ یہ لفظ ہیں جی نہ امیر یاد کیتے سن بڑی گل اور وہ الفاظ محسوسہ نفسہ اور عینہ اور کلاہما اور کلتاہما اور کلہ اور اجماؤ اور اقطاؤ اور ابتاؤ اور ابصاؤ ہیں اے ربط پہلو ہی تے نا عطف پہلو ہی تے ربط بعد چ اور پہلو تے ہیں آخر تے نہیں تے غلط ہو جانے اور وہ الفاظ محصورہ نفسہ ہیں کلا نہیں ہیں سارے ہیں جی الفاظ مخصوصہ نفسہ اور عینہ اور کلاہما اور کلتاہما اور کلہ اور اجمعو اور اقطعو اور ابدعو اور ابصعو ہیں جی اور وہ الفاظ محصورہ نفسہ اور عینہ اور کلاہما اور کلہ اور اجمعو اور اقطعو اور ابدعو اور ابصعو ہیں اور تے مشیاں دے اے جڑا ہے نا ابصعو
स्वाद मुहमला के साथ भी है तो द्वाद मोजमा के साथ भी और बे नुक्ते हरफ नु मुहमला आंदे ने तो नुक्ते वाले नु मोजमा आंदे ने यार कमाल है भाई अब दुआओं भी है गए थे अब 100 भी दो में तरह हैं। फिर ये जो 3 अखीरा हैं केड़े केड़े ये मुअक्किदात हैं अजमाओ के ये ढोलकी वाले ने कवाली अकवाल दे नाल ये हो नहीं ये नाल ताड़ी मारते ने अजमा ठीक है जिंदाबाद असी तेरे नाल हमेशा में जी। तो ये मुअक्किदात है अजमाओ के बाद ने कहा है कि इनका कोई अलहदा माना अगर मुफरद हो तो इनका माना कोई नहीं जैसे कि रोटी शोटी का हसन बसन अरबी हसन का तो माना है बसन भी कोई नहीं क्योंकि कौलहू बसन इसका अकेला हो तो कोई माना नहीं बल्कि जब मिलाया जाए हसन लफ्ज़ हसन के साथ तज़यीन कलाम के लिए तो फिर होता है हसन बसन जी। छोटी कली कुछ भी नहीं बल्कि रोटी छोटी अच्छा जी। और तज़यीन तहसीन कलाम के लफ्ज़ और उसकी तकवीयत मानन बाद ने इनके माने भी किए और नज़र आ रहे हैं ना और लिखे नहीं माने। चलो आगे चलो जी। और फल अव्वलाने या मान भी आइया नहीं तो उन वखरे वखरे दी तफसील जी तकूल दो अव्वल नफ्स और आइन कौन ये दोनों आम हैं कौन यानी वाहिद की ताकीद के लिए भी आते हैं तस्निया की ताकीद के लिए भी जमा की ताकीद के लिए भी मुज़क्कर की ताकीद के लिए भी और ये मतलब है कि ये दोनों आम है कोई ख़ास नहीं है। क्या क्या जी पहले दो यानी नफ्स और आइन ये आम हैं यानी ये वाहिद की ताकीद के लिए भी और मुसन्ना और के लिए आते हैं और मुसन्ना की ताकीद के लिए भी आते हैं और मजमू की ताकीद के लिए भी आते हैं और मुज़क्कर और मुअन्नस वखरा वखरा कर इतने केड़ा कोई रौला पै गया है पिछले जानी मुज़क्कर की ताकीद के लिए भी आते हैं ये वखरे वखरे मसले ने और मुअन्नस की ताकीद के लिए भी ये मतलब है कि ये दोनों आम हैं कि इनके ज़रिए मुफरद तस्निया जमा मुज़क्कर मुअन्नस और मार्फ नकरन कोई दखल नहीं थे कि मुज़क्कर मुअन्नस और सब की ताकीद इनके साथ कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि इनका अपना सीगा इनका दूसरा ये है कि ये इस्तेमाल होते हैं इजाफत के साथ ये इस्तेमाल होते हैं इजाफत के साथ इजाफत होती है ज़मीर की तरफ और ज़मीर लौटती है मुअक्कद की तरफ। इनका इस्तेमाल होता है इजाफत के साथ और मुज़ाफ होते हैं ज़मीर की तरफ होते हैं ये ज़मीर की और ज़मीर का मर्जे होता है मुअक्कद होता है। तो इनकी जो मुज़ाफ लय होगी ना ज़मीर वो तो मुअक्कद के मुताबिक होगी वाहिद तस्निया जमात तज़कीर व तानीस। इनका जो अपना लफ्ज़ है वो भी मुअक्कद के मुताबिक होगा मुफरद के लिए मुफरद तस्निया के लिए जमा सुने नफ्सुन मुफरदी ते नफ्सान ते अनफुसुन एवें ऐनुन मुफरद आयुन जमा सुनियो गल ऐ शाबाश क्या क्या जी बयान कर पहले दो यानी नफ्स और आइन ये आम है। आम का मतलब है इनके ज़रिए ताकीद मुफरद की तस्निया की जमा की मुज़क्कर की मुअन्नस की सब की ताकीद हो सकती है जी। और इनका इस्तेमाल इजाफत के साथ होता है। ये मुज़ाफ होते हैं ज़मीर की और ज़मीर का मर्जे मुअक्कद होता है लिहाजा ज़मीर मर्जे के मुताबिक हो। पहले दो ये क्या हैं पहले दो आम हैं यानी नफ्स और आइन। ये किसके लिए हैं वाहिद तस्निया जमा मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए। सुने ऐ शाबाश है। तो इनकी ज़मीर भी बदलती है इनका सीगा भी बदलता है। तो ज़मीर जो है वो मुअक्कद के
موافق ہوتی ہے کس میں؟ تثنیہ نا مفرد افراد تثنیہ جمع میں اور تذکیر و تانیث میں. ہو ہما ہم ہا ہما ہننا سنیں تے سیگا بھی ان کا مطابق ہوتا ہے مفرد تثنیہ جمع مفرد جمع. صرف وہ اکثر یوں ہوتا ہے کہ جب تثنیہ کی اضافت ہو نا تثنیہ کی طرف تو پہلے کو جمع کے ساتھ تعبیر کر دیتے ہیں. تثنیہ کی جب یہ اکثر ہوتا ہے جی قرآن پاک میں یہی استعمال ہے سمجھیے. تو تثنیہ میں نفسا کی بجائے انفس عینا کی بجائے آیون. تثنیہ بھی ٹھیک ہے لیکن فصیح استعمال کیا ہے؟ جمع کے ساتھ. ایشا بس جمع میں تو جمع ہوگا جی. یہ اور ادھر دیکھو تو آشیے تو لینا پہ ایک رمانہ کر لینا. پس اولان یعنی کون شامل ہیں عام ہیں اپنے سیغوں کے اختلاف کے ساتھ اور اپنی ضمیروں کے اختلاف کے ساتھ. کہ تم نفس ہو جب موقد کون ہو وید مذکر اور نفس ہا کب جب موقد کون ہو وہ مثالیں ہوندی ہیں بنسانی کتاب وچ. اور انفسہما کب مونس کے لیے. اور نفساہما بھی ٹھیک ہے کیا نفساہما اور انفسہم اور انفسہم کن کے لیے اور انفسہن جمع مونس کے لیے بھی اور جمع مذکر غیر عاقل کے لیے بھی. جمع دونوں کے لیے جمع مونس کے لیے بھی اور جمع اس طرح عین بنا دیکھا عینہ آیونہما تے عیناہما آیونہما اگے ہننا شبد شبد شامل ہیں عام ہیں اپنے سیغوں کے اختلاف کے ساتھ اور اپنی ضمیروں کے بحسب المذکور مؤکد جویں دا مؤکد ہونا ہے ایویں دا انہاں دا سیغہ تے ایویں دی ضمیر ہونی ہے جی. اور نفسہا اور انفسہما اور انفسہم اور انفسہن جی اولان شاباش شاباش سیغوں شاباش. کے اختلاف کے ساتھ اور اپنی ضمیروں کے اختلاف کے ساتھ. قیت نفسہ اور النفسہا اور انفسہما اور انفسہم اور انفسہن ہننا ہننا اور بلاؤ بھی اے یا کان نظر آ رہی یعنی واقع ہوتے ہیں واحد پر مثنیٰ پر مجموع پر مذکر میں. اور پس واحد مؤنث کے لیے صرف ضمیر بدلے گی فقط. کہ تم نفس ہو اور عین ہو نفسہا اور عینہا یعنی واحد مذکر میں مذکر کی ضمیر واحد مؤنث میں سیغہ نہیں بدلے گا سیغہ نہیں بدلے گا. اور و تغیر سیاغ اور سیغے کا تغیر ہے ضمیر کے ساتھ کس میں مثنیٰ مذکر میں ہاں اس میں ضمیر بھی بدلے گی اور وہ مجموع اور جمع مذکر میں سمجھیے. تثنیہ مذکر جمع مذکر تثنیہ مؤنث جمع مؤنث ان دونوں میں کیا ہوگا مثلاً الرجلان انفسہما اعینہما المرأتان انفسہما اور کبھی الرجلان نفساہما عیناہما کٹھے کر رہے ہیں المرأتان نفساہما عیناہما بھی ٹھیک ہے. بنا کرتے اس پر کہ قید کیا کس نے بعض عرب سے لیکن اول اولا ہے. اول اس لیے کہ قرآن پاک میں آتا ہے قلوبکما قلباکما نہیں ہے بلکہ اے شابہ سے اولا ہے من قلباکما.
اور جیزین دونوں میں افراد، اور اسی طرح وقضا کل مثنی فی المعنی مضاف الی متضمن ہی، مختار ہے اس میں لفظ جمع علی لفظ الافراد، اور لفظ افراد مختار ہے کس پر؟ لفظ تثنیہ پر۔ اول کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، تو دوسری اور شعر چ مثالاں لکھیاں جی اگے جی وسانی والثانی للمثنى اچھی چی والثانی للمثنى تقول کلاہما وکلتاہما۔ بس ثانی کون؟ ثانی سوال ہے یہ تو ثالث ہے، ثانی تو نہیں ہے جی۔ تو وہ جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے دونوں کو اولان کہہ دیا ہے، دونوں کو، کیونکہ استعمال میں وہ ایک جیسے ہیں، کون؟ نفس اور عین، استعمال میں ایک جیسے ہونے کے اعتبار سے وہ دونوں اول ہو گئے، دونوں، تو پھر اول کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس لیے تیسرے کو ثانی کہہ دیا۔ وہ سنیں ہی، اور ان دونوں کو چونکہ وہ دونوں استعمال میں ایک جیسے ہیں، فرق نہیں ہے کس میں؟ نفس اور استعمال میں فرق نہیں ہے، اس لیے ان کو اولان کہہ دیے۔ تو اولان کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ ثانی۔ تو ثانی جو ہے کون؟ کلا اور کلتا۔ کلا یہ تثنیہ مذکر کی تاکید کرتا ہے، کلتا تثنیہ مؤنث کی تاکید کرتا ہے۔ سنیں ہی کیا کہا جی؟ ثانی ثانی یعنی کلا اور کلتا، کلتا یہ مثنیٰ کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کلا تثنیہ مذکر کی تائید کرتا ہے، تاکید کرتا ہے، اور کلتا یہ تثنیہ مؤنث کی تاکید، لیکن ان کا استعمال اس ضمیر کی طرف اضافت کے بغیر نہیں ہوتا، ان کا استعمال کی طرف اضافت کے بغیر نہیں تو یہ سارے کلیے اکثری ہوتے ہیں، کہیں شعروں میں آ بھی جائے تو حرج نہیں ہے، لیکن اکثر یہ ہے کہ ان کا استعمال ہوتا ہے اضافت کے ساتھ بھی۔ سمجھائیے۔ اب چونکہ یہ تاکید تثنیہ کی ہے، آپ بھی تثنیہ ہے، یعنی تثنیہ والا معنی ہے، وہ تثنیہ کے ملحقات میں سے ہیں، جتنے 16 قسمیں پڑھی ہیں، اور لہذا ان کی جو مضاف الیہ ضمیر ہے وہ بھی کیا ہوگی؟ ہما۔ تو ضمیر تثنیہ میں مذکر مؤنث میں فرق نہیں ہوتا، وہ دونوں ہما ہیں، لہذا مؤکد تثنیہ مذکر تو تاکید ہوگی کلاہما رفیع حالت میں، نسبی جری کلیہما، اور تثنیہ مؤکد تثنیہ مؤنث ہوگا تو کلتاہما کلتیہما۔ سنیں اور ثانی قسم ثانی کلاہما لما سمن نفس والعین اولین، تے نام رکھا پھر ثالث کا ثانیاً، سمجھی؟ اور ثانی مثنیٰ کے لیے ہے کہ تم کلاہما اور کلتاہما، مذکر مثنیٰ میں مثال دسنا، جیسے ما جان الرجلان کلاہما، تے مؤنث دی مثال جاءتن المرأتان کلتاہما جی۔ اور ثانی مثنیٰ کے لیے کہہ تو کلاہما اور کلتاہما، اور ثانی مثنیٰ کے لیے کہہ تو کلاہما اور کلتاہما۔ تو یہ کلاہما کس کے لیے، کس کی تاکید کرتا ہے؟ مثنیٰ مذکر کی، اور کلتاہما کلاہما، مذکر کی، اور کلتاہما۔ توجہ کرو یار، جلدی کرو، شاباش شاباش شاباش۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر خیر۔ اچھا جی، تاکید نو ثالث توابع سے، نو ثالث کس سے؟ تاکید ہے، کون ہے؟ توجہ کریں جی، تاکید ایسا تابع ہے یقررو، جو پکا کرتا ہے، یعنی ثابت کرتا ہے اور پکا کرتا ہے، تاکید کرتا ہے مطبوع کے امر کی، یعنی مطبوع کی نسبت میں، بائیں ہن سنو، بائیں طور کے حکم کی نسبت مطبوع کی طرف
واقعہ ہے, حقیقیہ ہے, صحو نہیں, مجاز نہیں. اس گل دی پکا کر دیں کہ صحو نہیں بولیا تے مجاز ہے بلکہ گل پکی ہے. جاءنی زید نفسہ, او تاکید مانوی دی مثال دیتی جیڑی دیا دینا. ان دا معنی ہے بھی خود زید آیا آپ, پس بے شک تیرا قول جاءنی زید احتمال رکھتا ہے یہ کہ ہو نسبت مجیت کی زید کی طرف کیڑی, حالانکہ آیا ہوندا پتر ہوئے جی, یا ہوندا پیغام لانے والا ہے. تو معنی کری دیجئے. تو پس جب تو نے کہہ دیا نفسہ, اٹھا دیے تو نے احتمالات ممکنہ اور پکا کر دیا تو نے فعل کی نسبت کو کدھر, حقیقتاً. ہوں یہ دونوں کھول کے کی گل سمجھانتا ہوں جی. یا شمول میں پکا کرتا ہے, یعنی پکا کرتا ہے وہ کتاب تاکید مطبوع کے امر کو کس میں, شمول میں, فعل کی نسبت کے شمول میں مطبوع کی طرف. کل ہی جیسے جان القوم کلہم, پس بے شک تیرا قول جان القوم و احتمال ہے یہ کہ ہو نسبت آنے کی قوم کی طرف کی, اور جائی ہوں بعض یا اکثر ان کے بے طریق الاطلاق اسم الکل علی البعض. احتمال ہے بے بسم اللہ. ایک یہ پس جب کہا تو نے کلہم, اٹھا دیا تو نے یہ احتمال اور پکا کر دیا تو نے اس بات کو کہ فعل کی نسبت کدھر, قوم کی طرف. یہ احاطہ اور شمول کے طریقے پر حقیقتاً ہے, مجازن نہیں ہے. یہاں لیلک سارے حکم الکل والا قانون نہیں ہے بلکہ پکی بات ہے, بلکہ پکی بات. اے شاباش ہے. اور ٹھیک ہے. پس او تعریف چلتی پیسی تعریف ہو وچ صرف سمجھانے واسطے دو مثالہ سمجھائیں آپ کو سمجھ آؤں دیجئے. پس قول ماتن کا تابعن, یہ شامل ہے کس کو, اور علامہ نے اپنے قول جو کر ریرو امر المطبوع کے ساتھ اس ان کے قول کے ساتھ نکل گیا کون, کیونکہ یہ دونوں, کیونکہ عطف کی تو تعریف پیچھے آ گئی ہے نا, وہ تو مقصود بھی نسبت ہوتا ہے, اپنے معطوف علیہ کو کچھ نہیں کہتا, اس لیے کہ یہ دونوں نہیں پکا کرتے کس کو, باقی رہ گئی اس تعریف میں نعت اور. پس جب کہا پھر نسبت ہے تو وہ بھی دونوں, کیونکہ یہ دونوں اگرچہ پکا کرتے ہیں مطبوع کے معاملے کو لیکن نہیں پکا کرتے مطبوع کا معاملہ کس میں, اس کی طرف, بلکہ ان کی ذاتوں کی تعیین کرتے ہیں. سنیں ہی اے شاباش سے, کیونکہ بدل میں بدل مقصود میں نسبت ہوتا ہے, اور عطف بیان میں وہ جو ہے نا بھی وہ جو ہے نا معطوف جو ہے مبین اس میں ابہام ہے, اس نے آ کر اس کی وضاحت کر. اور جب کہا بھی شمول ہے تو داخل ہو گئے تعریف میں تاکید کل اجمع وغیرہ کے ساتھ, جیسے جان القوم کلہم, کیونکہ کلہم اگرچہ نہیں پکا کر رہا مطبوع کا معاملہ نسبت میں, لیکن پکا کر رہے مطبوع کا معاملہ کس میں, بھائی سارے آئے نے. پس ٹھیک ہو گئی تعریف جامعاً و مانعاً, جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ کس کی, تاکید کی تعریف سے. شروع ہوتے ہیں تاکید کی. پس فرمایا اور وہ یعنی تاکید دو قسم پر ہے, ایک لفظی تے ایک مانوی. اور تھلے شرح جامع دی عبارت لکھی ہے, تاکید لفظی منصوب طرف لفظ کے بوجہ حاصل ہونے اس کے لفظ کی تقریر سے, اور معنوی منصوب طرف معنی کے کیونکہ بوجہ حاصل ہونے اس تاکید کے معنی کے لحاظ کے اعتبار سے. پس لفظی تکرار کرنا ہے کس کا, جیسے جونی زیدن زیدن,
پس زید ثانی تاکید لفظی ہے، کس کی؟ پہلے زید کی، پکا کر رہا ہے یہ مطبوع کے معاملے کو، کس میں؟ یعنی نسبت آنے کی زید کی طرف یہ پکی بات ہے، نہ کہ اور جائی خود آپ زید ری نے، نہ کہ ہوندا بس، اور جاری ہوتی ہے کون؟ سارے الفاظ میں، ہن مثالاں میں نال اسماء میں جیسا کہ تو کہے، اسم دی تاکیدی لفظی، افعال میں جیسا کہ تو کہے، الحجاج جاؤ دو باری، ایک باری تو نہیں نا تاکید، دو باری، اوے حاجی آ گئے نے، سنیا جی انہیں دو باری لکھا کہ کوئی آدھا کوئی کام تسی بھی تو کرو نال نال بھی، تھوڑے کوئی پرسنا کو نہیں ہے بھی تو کس واسطے رکھی ہیں جی؟ الحجاج جاؤ، اور حروف میں جیسا کہ تو کہے، نیما جی بھائی فلانا کام ہو گیا، جی دوجے نال ساری بولی ٹلی بھی نال لاندے اتنے نام، اور مفردات میں جیسا کہ یہی مثالیں ہیں، مرکبات اضافیہ میں ہاذا مبتدائی، ہاذا غلام و زیدن، زید دا غلام ہے، زید دا غلام ہے، اور مرکب تقییدیہ میں موصوف صفت میں ہاذا رجل ظریف، اے رجل سیانا ہے، رجل، اور تین پینا ہے رجل بڑا سیانا ہے جی، اے مطلب ہے، اور جمل میں، کس میں؟ جمل میں جیسے جان زیدن، سنیں اچھا جی، آندنی کبھی کبھی ہوتی ہے بے لفظ ہی اس کے لفظ کے ساتھ، جیسے ضربتا انتا کی، انتا تاکید ہے ضمیر متصل کی اس کے لفظ کے ساتھ، یاد ہے پیچھے مسئلہ پڑے کہ ضمیر مرفوع متصل پر عطف ڈالا جائے تو اس کی منفصل کے ساتھ تاکید کرنی لازمی ہے، یہ بھی تاکید لفظی یہ بھی کہڑی ہے، ہاں کیونکہ صرف یہ نہیں بھی متصل ہوئے تے تا ہے تو منفصل ہوئے تے انتا ہوندی شاید ہی کوئی ہے جی، اے شاباش ہے جی، اور کبھی ہوتی ہے تاکید لفظی کس کے ساتھ؟ اپنے بے مرادف معنی، اپنے معنی کے مرادف کے ساتھ، وہ نمے فائدے، جیسے مرر تو بے کا انتا، مرر تو اے انتا تاکید کاف مجرور کی اس کے معنی کی مرادف ہے، ضمیر مجرور نہیں ہے، صرف معنی دین دی، کہا کندے واسطے میں؟ خطاب واسطے، انتا کندے واسطے، اے مطلب ہے جی، تو یہ اپنے معنی کے مرادف کے ساتھ اس کی تاکید لفظی ہوگی جی، مرر تو بے کا انتا، اے دیکھ لو اندی تاکید کرنی ہے کندے نال کی تھی بھئی اے مرادف ہے، اے لفظ او نہیں، او مجرور ہے، اے کی اے منفصل ہے، او مجرور تے مرفوع ہے جی، لیکن معنی ایک ہے جی، لہذا اے تاکید لفظی بن سکتی، کیڑی؟ بے کا اے پہلی باری یہ گل دھیان کرو اس سے، اور کبھی زیادہ کیا جاتا ہے حرف عطف تاکید لفظی میں، مؤکد اور مؤکد لفظی کے اندر حرف عطف بھی زیادہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، بیچ حرف عطف بھی ہو جاتا ہے تو معطوف بھی بن گئے تو تاکید بھی بن گئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، کلا سوف تعلمون، یقیناً عن قریب تم جان لوگے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر یقیناً عن قریب تم جان لوگے، یہ کلا سوف تعلمون دوسرا کیا ہے؟ پہلے کلا سوف تعلمون کی کیڑی تاکید، لیکن پہ حرف عطف آ گئے کون؟ ثم، مطلب تب کو تاکید لفظی وجہ دو تین گلہ آئی ہیں جی کہ تاکید لفظی کبھی کبھی وہ اسی لفظ کے ساتھ ہوتی ہے کہ ضمیر مرفوع متصل کی تاکید ضمیر مرفوع، کبھی ضمیر مجرور متصل کی تاکید مرفوع منفرد کے ساتھ بھی ہوتی ہے جی، اور کبھی کبھی تاکید لفظی میں مؤکد اور مؤکد کے درمیان حرف عطف بھی آ جاتے ہیں، سنیں ہی اے شاباش، اور مانوی یعنی تاکید مانوی، یعنی تاکید مانوی
آتی ہے بے الفاظ محصورات، الفاظ محصورہ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ یعنی مخصوصہ اور معدودہ گنے ہوئے. اور وہ الفاظ محصورہ یہ لفظ ہیں نفسہ، عینہ، کلاہما، کلہ، اجمع، اقطع، ابطع، ابصع. بابر نے دسیا بھی نفسہ، عینہ، کلاہما، کلہ اے اضافت کول بغیر استعمال نہیں ہونے. یہ تاں انج کر کے لیاندے نے بے اکھاں پٹ کے ویکھ لین تے اگلے سجن ایویں ہی ہونے نے. صرف وہ مفرد تثنیہ جمع بنے گا. جی دھیان کرو جی. یعنی لفظ نفس، لفظ عین، یہ دونوں فلبلان، یہ دونوں عام ہیں، واحد کو بھی شامل ہیں اور تثنیہ کو بھی، اور مذکر کو اور مؤنث کو. تاکید کی جاتی ان دونوں کے ساتھ، ہر ایک کی ان دونوں سے. کس طرح؟ ان دونوں کے یعنی حسب اختلاف مؤکدہما، جویں دا مؤکد ہونا ہے نا اوویں دا سیغہ ہونا ہے. پس لایا جائے گا مفرد کے سیغے کے ساتھ کس کے لیے، اور تثنیہ کے سیغے کے ساتھ کس کے لیے، اور جمع کے سیغے کے ساتھ. بے مؤکد جویں دا ہونا ہے جی. پس کہا جائے گا نفسن، نفسان، انفسن، موافق کس کے؟ مؤکد کے تینوں حالتوں میں. کس میں؟ بسم اللہ. آگے دیکھ دھیان کر. اور محض فرمایا یہاں یعمان فرمایا. کیا فرمایا؟ اس لیے کہ انواع اخیرہ جو ہیں اگے آ رہے ہیں وہ سارے وہ خاص ہیں بے نوع ما، خاص نو کے ساتھ، جیسا کن قریب آ رہا ہے. وہ سارے دی تاکید نہیں بن دے. اور اسی طرح مختلف اگوں کلتار ہے وہ صرف تثنیہ کی تاکید بنتا ہے. آگے اجمع اور ہے وہ بھی ذات آ جائے گی. اور اسی طرح مختلف ہوتی ہیں ان دونوں کی ضمیر بھی باعتبار تاکہ موافق ہو جائے. کون؟ مؤکد کے. تاں واسطے ضمیر تے سیغہ انج دا لیاونا ہے. کہ تو ہن سنی اور جلے سی متن اون دے نال شرح جوڑ کے مثالاں بنان لگے نہیں. کہ تو واحد مذکر میں جانی زید نفسہ بنی مثال. کہ تو مؤنث واحد میں جاءتنی ہند نفسہا بنی. اور کہ تو تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث میں جان زیدان انفسہما اور جات جمع کے سیغے کے ساتھ. اور جائز ہے تثنیہ میں یہ کہ تو کہے کی نہ پچھو نال جوڑنا. اور تثنیہ کے سیغے کے ساتھ لیکن تعبیر جمع کے سیغے کے ساتھ کیا ہے؟ اس لیے کہ مضاف اور مضاف الیہ جب دونوں تثنیہ ہوں تو تعبیر مضاف سے جمع کے ساتھ اولا ہوتی ہے. سمجھیا؟ جب مضاف بھی تثنیہ تو مضاف الیہ بھی، تو تکرار سے بچنے کے لیے مضاف کی تعبیر جمع سے کرنی. اور کہ تو جمع مذکر عاقل میں جان الزیدون آگے سمجھے. اور کہ تو جمع مؤنث میں یا غیر عاقل مذکر میں جاءت النساء اگو اے نہیں نا یہ پورا کرنا پہلو جاءت النساء ہونا جو ہونا دوجا پڑھ جاءت الافراس. ہاں وہ جمع مکسر وہ فعل مؤنث ہوں دے. اچھا جی. وثانی یعنی لفظ کلا. اور اسی طرح لفظ خاص ہیں یا کس کے لیے کہ یہ عمان ہیں. ہاں یہ گلا کرنا جی نہیں استعمال ہوتے کس میں؟ کہ تو تاکید مذکر رین میں، مذکرین نہیں. جان الرجلان. اور کہ تو مؤنثین کی تاکید میں کیڑی؟ نال بابر مثالاں جوڑ دیتی ہیں جی. اچھا جی. ماز شمار کیا ان دو کو ثانین، حالانکہ تو تیسرے نے گنتی وچ نفس عین تیسرے نے دوسرا کیوں آکھے؟ باوجود ہے کہ تیسرے ہیں الفاظ محصورہ سے جڑے گنے نے انہاں جو دوسرے نے کہ تیسرے نمبر دے با وجہ شمار کرنے اس کو اولان اول. پس یہ ہو گیا پھر کیا درجے میں. اور اس لیے
کہ نفس اور عین بَإِنْ كَانَ لَفْظُهُمَا اگرچہ ہیں لفظ ان کے دو، پس وہ معنی میں ایک ہے. اور کلا اور کلتا دونوں نہ بس بس یہ دونوں خاص ہیں کس کے ساتھ؟ پس شمار کرنا ان کو ثانیاً اور اول ان کو شمار کرنا کیا؟ یہ مناسب ہے لفظاً بھی اور معنن بھی.